السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران اسلام، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، معزز سامعین، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے عبرت انگیز مکالمات۔ داروغ جہنم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کافر کہیں گے آئے تھے، لیکن ہم نے خود ہی جہنم کا عذاب مول لیا۔ یعنی داروغ جہنم کے ذمہ دار کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ تو کافر کہیں گے آئے تھے، لیکن ہم نے خود ہی جہنم کا عذاب مول لیا۔ داروغ جہنم کہیں گے تو پھر ان دروازوں سے داخل ہو کر جہنم میں تشریف لے جائیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فیصلے کے بعد کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جس طرح جانوروں کو ہانکے جائے گا۔ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنم کے درمیان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور اس دن کے آنے سے ڈراتے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، لیکن عذاب کا فیصلے کافروں پر حق ثابت ہو کے رہا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ سورہ زمر۔ معزز سامعین، داروغ جہنم، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ کہیں گے۔ کافر کہیں گے آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ کاش ہم اس کی بات غور سے سنتے اور آگ سے بچ جاتے۔ معزز سامعین، داروغ جہنم کہے گا لعنت ہے تم پر۔ اب اعتراف جرم کا فائدہ کیا ہے؟ اب اعتراف کر رہے ہو اپنے جرم کا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں ہی اعتراف کر لیتے، معافی مانگ لیتے تو فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر بار جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، دربان ان سے سوال کریں گے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم لوگ زبردست گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تب حسرت سے کہیں گے کاش ہم دنیا میں غور سے بات سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے۔ جواب میں دربان کہیں گے لعنت ہے ان جہنمیوں پر۔ دیکھیے سورہ ملک۔ معزز سامعین، داروغ جہنم، تمہاری مشکل کشا اور حاجت روا کہاں ہے؟ یعنی تم دنیا میں دوسرے انسانوں کو یہ سمجھتے تھے تو مشکل کشا، حاجت روا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ مشرک کہیں گے افسوس، ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی تو بیکار اور عبث ثابت ہوئی۔ معزز سامعین، سوچئے، غور کیجئے وہ جہنم کی حالت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب مشرکوں کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی
اور وہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے اور جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا جنہیں تم شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے علاوہ جب مشرک جواب دیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، یعنی اب نظر ہی نہیں آ رہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے اس سے پہلے ہم کسی کو پکارتے ہی نہ تھے۔ سورہ مومن۔ معزز سامعین، کافر اپنے کانوں، آنکھوں اور جلد سے مخاطب ہو کر تم نے اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یہ کہیں گے کافر، یعنی اپنے اعضاء سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے جلد سے۔ کان، آنکھ اور جلد ہمیں اسی اللہ نے بولنے کا حکم دیا جس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے ہم نے گواہی دی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس روز اللہ تعالیٰ کے سارے دشمن یعنی کافر اور مشرک آگ کی طرف لے جائے جائیں گے اور اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سارے اللہ کے دشمن وہاں آگ کے اوپر پہنچ جائیں گے تو اس کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان کے گناہوں پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ وہ اللہ کے دشمن اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اب اسی کی طرف سے تم واپس آئے جا رہے ہو۔ سورہ حامیم سجدہ۔ معزز سامعین، اہل جہنم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے پورے کر دیے، کیا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے ہو گئے؟ یہ کہیں گے، جب اہل جہنم کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے ہو گئے، داروغہ جہنم کہے گا لعنت ہے آخرت کا انکار کرنے والوں پر اور اسلام کا راستہ روکنے والوں پر۔ یعنی اسلام کا راستہ روکنا مطلب مسلمانوں کو ستانا، تنگ کرنا، ان کو تکلیف دینا، اسلام کی توہین کرنا، یہ تمام چیزیں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے سچ ثابت ہوئے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو پا لیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب دونوں گروہوں کے درمیان ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ سورہ اعراف۔ دنیا میں ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والے منافقوں اور مومنوں کے درمیان عبرتناک مکالمہ ہوگا۔ منافق کہے گا اس اندھیرے میں ذرا ہمیں بھی اپنے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لینے دو۔ مومن کہے گا یہ نور حاصل کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں جاؤ اگر جا سکتے ہو۔ اس انکار پر منافقوں کی دوبارہ عاجزانہ درخواست ہوگی۔ منافق کہے گا کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ رہتے تھے؟ مومن کہے گا تم ہمارے ساتھ تو رہتے تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔
مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، لہٰذا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معزز سامعین، سوچیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے روز منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہمارے لیے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے یعنی دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہاں سے اپنے لیے روشنی ڈھونڈ کر لاؤ۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت یعنی جنت ہوگی اور باہر عذاب یعنی جہنم۔ منافق دوبارہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے، ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق کے فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، اللہ اور رسول کے بارے میں شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات اسلام اور مسلمانوں کے صف ہستی سے مٹنے کی تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یعنی موت آ گیا۔ آخر وقت تک وہ بڑا دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا ساتھی ہے اور بدترین انجام ہے، یہ کہا جائے گا۔ سورہ حدید۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا براہ راست کافروں سے مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میری آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ کافر کہیں گے، یا اللہ، ہم واقعی گمراہ تھے، ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دو، دوبارہ کفر کیا تو ہم سزاوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکلنے کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، ذرا یہ بتاؤ دنیا میں تم کتنا عرصہ زندہ رہے تھے؟ کافر کہیں گے، بس ایک دن یا دن کے کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اتنی قلیل مدت کے لیے بھی تم عقل سے کام نہ لے سکے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں پلٹو گے۔ معزز سامعین، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی اور تم لوگ انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم واقعی گمراہ تھے، اے ہمارے رب، ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دو، پھر ایسا جرم کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں، معاف فرما، ہم پر رحم کر، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان سے ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا پھل میں نے یہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ہم وہاں ٹھہرے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، یعنی
تھوڑی ہی دیر ٹھہرے، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ سورہ مومنون۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کس طرح تصویر کھینچا ہے قیامت کا منظر۔ اللہ تعالیٰ کا کافروں سے ایک اور براہ راست مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا سچ ہے یا نہیں؟ کافر کہیں گے کیوں نہیں، بالکل سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر اپنے انکار کا مزہ یہ چکھو، انکار کا مزہ چکھو۔ کافر کہیں گے افسوس، قیامت کے بارے میں ہم نے سخت غلطی کی۔ معزز سامعین، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ کافر اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حیات بعد الموت حقیقت نہیں ہے؟ کافر کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، بالکل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو پھر اپنے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، اور جب وہ گھڑی اچانک آ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، قیامت کے معاملے میں ہم سے کیسی غلطی ہوئی۔ اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ بہت ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ سورہ انعام۔ معزز سامعین، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مکالمہ۔ اہل جنت یہ کہیں گے تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ اہل جہنم کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ اور رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی مذاق اڑاتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اہل جنت میں اہل جہنم سے سوال کریں گے تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بناتے تھے، یعنی بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے تھے، روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی۔ سورہ مدثر۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ اور اس کے ولیوں کے درمیان یہ ایک سبق آموز مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اور گنہگاروں کے ولیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ اللہ کے ولی یعنی یہاں پر اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ولی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، یعنی اللہ کے ولیوں سے اللہ سوال کرے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ اللہ کے ولی جواب دیں گے سبحان اللہ، ہم تیرے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا کیسے بنا سکتے تھے؟ تو نے انہیں دولت دنیاوی جسے پا کر یعنی تو نے انہیں دولت دنیا دی جسے پا کر یہ خود ہی گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو بھی گھیر لائے گا جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھ رہے،
سمجھتے تھے۔ پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا کارساز بنائیں۔ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ تیرا فرمان بھول گئے اور ہلاکت زدہ ہو کر رہے۔ سورہ فرقان۔ معزز سامعین، اس طریقے سے جو ہے جہنم میں کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ داروغ جہنم سے اہل جہنم کے چند عبرت آموز سوال و جواب، یعنی جہنم کے ذمہ دار اہل جہنم سے کریں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد جہنمی جہنم کے داروغ مالک سے درخواست کریں گے کہ تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے تو اچھا ہے۔ اس آیت میں یعنی سورہ احزاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ 40 سال کے بعد داروغہ انہیں یہ جواب دے گا تم اسی جہنم میں رہو گے۔ سورہ زخرف۔ پھر جہنمی براہ راست عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ سورہ مومنون۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے اسی طرح اعراض کریں گے جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات سے اعراض کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں جواب میں ارشاد فرمائیں گے دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ سورہ مومنون۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد ان کے ہونٹ بند ہو جائیں گے اور صرف ان کی چیخ و پکار کی آوازیں باقی رہ جائیں گی۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ ہے جہنم کے حالات۔ اس لیے کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے دور رہتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے اور اس کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔